ان کتابوں میں تاریخی کائنات چھپی ہوئی ہے، اس نے الماریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے وقت کا ایک تعین رکھا ہے۔ اس نے ایک الماری کے اوپری خانے سے ایک کتاب نکالی، لیکن یہ کتاب نہیں تھی، ایک صندوق سا تھا جسے کتاب کی شکل دی گئی تھی۔ اس نے صندوق کھولا، اس میں سیاہ رنگ کی کوئی چیز تھی، لکڑی کی طرح سخت ٹکڑے جن پر عجیب سے نشانات کھرچے ہوئے تھے۔ اس نے وہ ٹکڑے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ تحریر کی ابتدا ہے، جب انسان کے ذہن میں اپنا مافی الضمیر ظاہر کرنے کے اس خیال نے زندگی پائی تھی۔ یہ لکیریں اس کے خیالات کی ترجمان ہیں، یہ درختوں کی چھال ہے اور اس پر یہ نشانات لمبے ناخنوں سے تحریر کیے گئے ہیں۔ تم اس زبان کو نہ پڑھ سکو گے، لیکن میں آج بھی اس سے اسی طرح واقف ہوں جس طرح اس وقت واقف تھا جب یہ طریقہ رائج ہوا تھا۔ ظاہر ہے تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس نے ٹکڑے واپس صندوق پر رکھ دیے اور پھر ایک اور صندوق اتار لیا۔ اس صندوق میں خشک پتے چنے ہوئے تھے۔ اس نے چند پتے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ تحریر کا دوسرا دور ہے، جب انسان ترقی کی منازل پر گامزن ہو گیا تھا۔ پتوں پر رنگین مٹی سے بنے ہوئے نشانات خیالات کے ترجمان بنے۔ اس سلسلے میں تحقیقات ہوتی رہیں، ٹیڑھے میڑھے نقوش مختلف اشکال اختیار کرتے رہے۔ جانوروں کی شکلیں ظہور پذیر ہوئیں، انسانی شکلیں ترتیب دی جانے لگیں۔ اگر تم ابتدا سے لے کر آج تک کی تحریروں کے نمونے دیکھو تو تمہارے کئی ہفتے اسی میں صرف ہو جائیں گے۔ میں نے یہ کتابیں بڑی احتیاط سے رکھی ہیں۔ ان کتابوں میں ادوار کی تاریخ ہیں، ایک ایک حروف اپنے دور کا ترجمان ہے۔ پروفیسر قادر کی آنکھوں میں تاریکیاں ناچ رہی تھیں، اس کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ یہ پراسرار انسان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کتابیں تم نے کہاں سے حاصل کی؟ اگر یہ مہذب دنیا کو مل جائیں تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے، اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ میری توہین نہ کرو دوست، میں ان کتابوں کا مصنف ہوں۔ یہ سب میں نے تحریر کی ہیں، صدیوں کی محنت کے بعد۔ بڑی جان فشانی کی ہے میں نے ان پر۔ ہاں، یہ میری ہی تحریریں ہیں، اور پھر ادوار کی حیت اور تہذیب کی ارتقاء پر میں نے پیش گوئیاں کی جو ان کتابوں میں درج ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک کتاب نکالی۔ یہ نفیس قسم کی کاغذ پر تحریر کردہ ایک قلمی کتاب تھی۔ اس نے اس کے صفحات الٹے اور پھر کتاب کا ایک صفحہ اس کے سامنے کر دیا۔ دیکھو، شاید یہ تحریر تمہاری سمجھ میں آ سکے۔ یہ تمہارے دور کی پیش گوئی ہے۔ یہ اس زبان کا عکس ہے جو اس وقت کے لیے ہے جب مجھے جاگنا تھا۔ ہاں، لیکن یہ میری آخری کتاب نہیں ہے۔ کیا تم بتا سکو گے میرے دوست کہ میری یہ پیش گوئی درست ہے یا غلط؟ اور قادر کتاب پر جھک گیا۔ دونوں لڑکیاں بھی بے ساختہ جھک گئی تھیں، اور یہ در حقیقت ان کی زبان تھی۔ الفاظ بے معنی تھے، کوئی ربط نہ تھا ان میں، لیکن زبان انہی کی تھی۔ صرف معمولی سی غلطیوں کے ساتھ ان الفاظ سے تحریر بن سکتی تھی۔ ہاں، قادر نے گردن ہلائی، یہی ہماری زبان ہے۔ بے شک یہ ہماری زبان کے حروف ہیں۔ تب تمہیں میرے جسم پر موجود لباس پر حیرت نہ ہونی چاہیے۔ میں نے اس دور کے لیے یہ لباس تیار کر لیا تھا، اور اس وقت کے لوگ اس لباس کو دیکھ کر خوب ہنسے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے کس دور میں آنکھ کھولنی ہے، اس لیے ضروری تیاریاں میں نے کر لی تھیں۔ تمہارے جسم پر بھی یہی لباس تھا، لہٰذا میں نے تمہارے لباس میں ہی آنا مناسب سمجھا۔ بوڑھے قادر کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، اس کا دماغ معوف ہوا جا رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تب اس نے قادر کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی تو تم میری فطرت کا، میری شخصیت کا ہزارواں حصہ بھی نہیں جان سکے ہو، اور تمہاری حالت بگڑ رہی ہے، لیکن میں تمہیں سب کچھ بتانے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ آؤ، ان کرسیوں پر بیٹھو۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تیار کرایا ہے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے میرے دوست، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ اس دور کے ہر شخص کے لیے۔ اور جب میں دوبارہ سونے کی تیاریاں کروں تو اپنی پیش گوئی کے طور پر آئندہ دور کا انتظام کروں گا، اس دور کا انتظام جو میری کتابوں میں درج ہے۔ ہاں، میں نے اس دور کے بعد کے دور کے لیے پیش گوئی کی ہے،
اور اس کا تعین میں موجودہ دور میں کروں گا۔ یہی میرا طریقہ کار ہے۔ اس نے انہیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کیں اور وہ بے جان سے ان کرسیوں پر گر پڑے۔ وہ پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ وہ سب اپنے جسم، ذہن اور زبان کو مفلوج محسوس کر رہے تھے۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت ٹرے تھی جس میں 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ان گلاسوں میں ایک رنگین مشروب موجود تھا۔ اسے پی لو، تمہارے اعصاب درست ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ بوڑھے قادر نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا تیار کردہ ایک مشروب ہے، اسے پی لو، اس کی افادیت کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا، اس نے کہا، اور بوڑھے کی تقلید دونوں لڑکیوں نے بھی کی۔ انہوں نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیے۔ اس سے پہلے بھی اس نے ایک مشروب پیش کیا تھا اور وہ اس کا کمال دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں یہ مشروب پینے میں تامل نہ ہوا، اور یہ مشروب بھی حیرت انگیز ثابت ہوا۔ انہیں اپنے ہونٹوں میں ایک خوشگوار کیفیت کا احساس ہوا۔ ان کی طبیعت بحال ہو گئی، اعصاب درست ہو گئے، ذہن صاف ہو گئے۔ آنکھوں کو ایک ہلکے سے سرور کا احساس ہوا، طبیعت میں جلانی سی پیدا ہو گئی، اور بوڑھے قادر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جو بھی ہو دوست، میں تمہاری حیرت انگیز شخصیت کا اعتراف کرتا ہوں۔ در حقیقت انسان تمہاری گفتگو سن کر پاگل ہو سکتا ہے، لیکن تم اسے پاگل نہیں ہونے دیتے، یہ تمہارا کمال ہے۔ لیکن ابھی تک میں تمہارے نام سے بھی ناواقف ہوں۔ نام؟ اس نے پرخیال انداز میں کہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے اس دور کا نام تم دو گے، میرا کوئی نام نہیں ہے۔ ہر دور کے انسان مجھے اپنی پسند کا نام دیتے ہیں، تم بھی جو چاہو مجھے کہہ سکتے ہو، لیکن خود تمہارا کوئی نام ضرور ہوگا، پروفیسر نے کہا۔ میرا نام؟ ہاں، میرا نام وقت ہے، میرا نام خیال ہے۔ تم مجھے ایک تصور کہہ سکتے ہو جو نہ جانے کہاں سے کہاں تک ہے، مجھے خود بھی اپنے بارے میں نہیں معلوم۔ یقین کرو میرے دوست، میں اپنی ابتدا نہیں بتا سکتا، میں اپنی انتہا نہیں بتا سکتا، میں نہ ابتدا ہوں نہ انتہا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، تمہارے والدین نے تمہیں کوئی نہ کوئی نام تو ضرور دیا ہوگا۔ والدین؟ میں اس نام کے مفہوم سے ناآشنا ہوں، لیکن میرے والدین نہیں تھے، مجھے صدیوں نے جنم دیا ہے، کوئی عورت ماں نہیں تھی، میں تو صدیوں کا بیٹا ہوں، بس ہر صدی میری ماں، ہر دور میرا باپ ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی نام نہیں دیا، بس وہ میری پرورش کرتے رہے۔ میری ابتدا ایک خیال تھی جب دنیا ویران تھی، نہ جانے اس دنیا میں کیا کیا تھا۔ میرے جسم کے حقیر ذرات فضا میں منتشر تھے، میں اس وسیع کائنات میں بھٹک رہا تھا۔ میرے جسم کی کوئی شکل نہیں تھی، صرف ایک خیال تھا، دنیا کے وجود کا احساس تھا۔ میں نے زلزلوں سے لرزتی ہوئی ویران زمین کو دیکھا تھا جس میں نتنائے غار بنتے رہتے تھے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی تھیں اور میں ان شکلوں سے بخوبی واقف تھا۔ میں نے خلا میں گردش کرتے سیاروں کو بہت قریب سے دیکھا تھا، جو ایک دوسرے سے ٹکراتے تو فضا میں آگ روشن ہو جاتی تھی۔ میرے ذرات اس آگ میں پرورش پاتے رہتے تھے، میں چمکدار شعلوں میں نہاتا، اور پھر یہ شعلے زمین تک پہنچ گئے اور زمین سے آتش فشاں ابل پڑے۔ مجھے چنگاریاں اگلتے ہوئے یہ سوراخ بہت پسند تھے۔ میرے ذرات اس کھولتے ہوئے لاوے میں شامل ہو کر دور تک بہہ جاتے۔ یہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا، لیکن میں کیا تھا، کیا ہوں، اس کا مجھے کوئی احساس نہیں۔ آگ کی حدت، پانی کی ٹھنڈک میرے لیے بے معنی ہے۔ میں نے گہرے سمندروں میں سفر کیا، زمین کی انتہا دیکھی، اور پھر خشکی پر ابھر آیا۔ زمین کی تبدیلیاں جاری رہیں، اور پھر اس پر بڑے بڑے کوہان ابھر آئے۔ زمین سکڑ کر بلند ہو گئی، اور یہ بلندیاں مجھے بہت پسند تھیں۔ میں نے یہ بلندیاں اپنا لیں، پھر ان بلندیوں پر سبزہ اگا دیا، اونچے اونچے درخت پیدا کیے۔ ان درختوں سے ٹکرا کر آنے والی ہوا مجھے بہت پسند تھی۔
میں نے انہی بلندیوں پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے جسم کے منتشر ذرات سمٹ گئے، ایک جگہ یکجا ہو گئے، تو میں نے ان کی ایک عجیب و غریب شکل پائی، کسی درخت کی طرح، لیکن میرا رنگ سنہری تھا۔ میں نے اپنے اس عجیب و غریب جسم کو دیکھا اور مجھے خوب ہنسی آئی۔ نہ جانے میں کیا بن گیا تھا، کیسی عجیب شکل ہو گئی تھی، لیکن ان دلچسپیوں میں کچھ تکلیفیں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ میرے درخت نما جسم کے درمیانی حصے میں ایک عجیب سا درد اٹھنے لگا، اور پہلی بار میں کسی تکلیف سے آشنا ہوا۔ اس تکلیف نے مجھے پاگل کر دیا، مجھے شدید غصہ آنے لگا، میں ان بلندیوں پر آوارہ پھرنے لگا۔ تب ایک دن مجھے ایک عجیب و غریب شے نظر آئی۔ یہ شے میری جسامت سے بڑی تھی، اس کے ذرات بھی شاید یکجا ہو گئے تھے، لیکن یہ شے میری طرح خوبصورت نہیں تھی۔ اس کا اوپری حصہ سپاٹ تھا، باقی حصے پر بال ہی بال تھے۔ مجھے یہ شے بہت دلچسپ محسوس ہوئی اور میں رک کر اسے دیکھنے لگا، لیکن میرے جسم کے درمیانی حصے کی تکلیف مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ تب وہ میری طرح چلتی پھرتی شے میری طرف آئی، اس کے جسم میں بھی شاید میری طرح درد تھا۔ اس نے میرے جسم کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی اور مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے بھی اسی طرح اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی اور بلندیاں ہماری آوازوں سے گونج اٹھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر چند وہ شے مجھ سے جسیم تھی، لیکن میری بے پناہ قوت کے سامنے وہ کچھ بھی نہ تھی۔ اس نے میری طرح آگ سے غسل نہیں کیے تھے، اس نے میری طرح سمندروں کی گہرائیاں نہیں ناپی تھیں۔ میں نے اسے زیر کر لیا، میں نے اسے نیچے دبا دیا، میں اسے زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچا سکتا تھا۔ میرے ہاتھ اسے گرفت میں لیے ہوئے تھے، اب میرے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے میں اسے مزید اذیت پہنچا سکوں۔ تب میں نے اپنا منہ کھولا اور اس کے بالوں سے صاف حصے کو اس کی گرفت میں لے لیا۔ میرے تیز دانت اس کی گرفت میں پیوست ہو گئے، وہ درد سے بلبلا اٹھی اور اس کی گردن سے سرخ پانی نکل پڑا، اور جب یہ پانی میری زبان سے ٹکرایا تو مجھے بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ میں نے دانتوں کی گرفت اور مضبوط کر دی اور اس کے جسم سے نکلتے ہوئے سرخ پانی کو زیادہ سے زیادہ اپنے حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ اس طرح میری آتش استحکام بھی سرد ہو رہی تھی اور میرے جسم کے درمیانی حصے کی تکلیف بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس جانور کی گردن کے گوشت کو دور تک ادھیڑ دیا اور اسے چبانے لگا۔ آہ، کیا لذت تھی! اور اب میرے پیٹ کی تکلیف بالکل رفع ہو گئی تھی۔ جب میں خوب سیر ہو گیا تو میں نے اس جانور کو چھوڑ دیا اور وہ چیختا چلاتا پوری قوت سے ایک طرف دوڑا چلا گیا۔ لیکن مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے اس درد سے نجات مل گئی تھی۔ میں خوشی خوشی بلندیوں کی سیر کرنے لگا۔ اب میں پرسکون تھا، لیکن زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پھر وہی درد شروع ہو گیا۔ لیکن اب میں اس کا علاج دریافت کر چکا تھا، چنانچہ میں پھر اسی جانور کی تلاش میں چل پڑا۔ اب مجھے اس درد سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب معلوم ہو چکی تھی، لیکن وہ جانور مجھے نہ مل سکا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے دور دور تک کی بلندیاں چھان ماریں، لیکن وہ نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں تھک کر ایک جگہ گر پڑا۔ درد شدید ہوتا جا رہا تھا، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دفتن کوئی متحرک شے میرے قریب سے گزری، چھوٹی سی سفید سی شے، اور میں چونک پڑا۔ کیا یہ جانور اس کا بدل ثابت ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ میں نے اسے متحرک چھوٹے سے جانور کو دیکھا، وہ ایک طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ بہت تیز دوڑتا تھا، لیکن مجھ سے تیز نہیں۔ میں نے جلدی ہی اسے جا لیا اور پھر میں نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا، اسے اٹھایا اور اس کے جسم میں اپنے دانت پیوست کر دیے۔ آہ، وہی لذت، وہی سکون! میں نے اس چھوٹے سے جانور کو جگہ جگہ سے ادھیڑ ڈالا اور اس کے گوشت کو چبانے لگا۔ اس کے پورے جسم کا نرم نرم گوشت چبا گیا۔ سخت ہڈیاں مجھے پسند نہیں آئیں،
میرے پیٹ کا درد بند ہو گیا اور میں پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو گیا۔ اپنی کہانی میں تمہیں موجودہ دور کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ورنہ اس وقت درد، لذت، گوشت چبانا، پیٹ پکڑنا، دوڑنا، دبوچنا، کسی چیز کے لیے کوئی الفاظ نہ تھے۔ زبان کا استعمال صرف چیخنے کی حد تک تھا۔ کوئی زبان ایجاد نہ ہوئی تھی، کوئی اشارہ ایجاد نہ ہوا تھا۔ اپنے علاوہ میں نے کسی انسان کو نہ دیکھا تھا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، زمین کیا چیز ہے، کائنات کیا ہے، آسمان کیوں ہے۔ کوئی سوال نہ تھا، کوئی جواب نہ تھا، صرف احساس سب سے قدیم چیز ہے۔ جانور کی ہڈیاں پھینکنے کے بعد پھر میں چل پڑا۔ کہاں، کیوں، اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ البتہ ایک خیال میرے دل میں ضرور پیدا ہوا، وہ یہ کہ میں اس درد سے تڑپتا رہوں گا، اور اگر اسے رفع کرنے کے لیے کوئی جانور نہ ملا تو نہ جانے کیا ہوگا، میں تڑپتا رہوں گا۔ چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ درد کے اٹھنے سے قبل کسی دوسرے جانور کو تلاش کر لیا جائے۔ تب میرے ذہن میں خوف بیدار ہوا، اس درد کا خوف جسے ہم بھوک کہتے ہیں، اور اس خوف نے مجھے مائل کیا اس بات کی طرف کہ میں اس درد کے رفع کرنے کا بندوبست کر لوں۔ انسان جنم لے چکا تھا، پیٹ کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا جو آج تک جاری ہے۔ چنانچہ دوسری قدیم چیز بھوک ہے، اور میں آورہ گردی کرنے کے بجائے جانور کی تلاش کرنے لگا۔ لیکن ان بلندیوں پر، جہاں چاروں طرف برف جمی ہوئی تھی، اکا دکا جانور ملتے تھے۔ ان کے جسم سردی برداشت نہیں کر پاتے تھے، ان کے لیے وہ پستیوں میں چلے جاتے تھے۔ بڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اور جانور مل سکا۔ یہ جانور بڑا قوی ہیکل اور خونخوار تھا۔ وہ خود بھی بھوک کے درد کا شکار تھا، چنانچہ اس نے مجھ سے شدید مدافعت کی۔ وہ میرے جسم سے بھی وہی سرخ سیال نکالنے میں کامیاب ہو گیا جسے خون کہتے ہیں، لیکن میں اس کے بس کا نہ تھا۔ بہرحال اسے پسپا ہونا تھا، اور وہ پسپا ہوا۔ میں اس وقت اسے کھانے کی خواہش نہ رکھتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ میں اسے دبا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بے بس کر دیا، لیکن اسے بے بس کیے رہنے میں مجھے کافی محنت کرنا پڑ رہی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے مجھے ایک جگہ رکنا پڑا تھا۔ میں کوئی ایسی ترکیب کرنا چاہتا تھا جس سے وہ دیر تک بغیر مدافعت کے میرے قابو میں رہ سکے۔ میں ترکیب سوچتا رہا، لیکن ایسی کوئی ترکیب میرے ذہن میں نہیں آ سکی۔ وہ مسلسل جد و جہد کر رہا تھا، اور پھر وہ میری گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں اس کی طرف لپکا، لیکن اس نے زندگی بچانے کے لیے پستیوں میں چھلانگ لگا دی۔ شکار کو یوں قابو سے نکلتے دیکھ کر میں بھی بے قابو ہو گیا، اور میں اس کے تعاقب میں پستیوں میں اتر گیا۔ وہاں میری فطرت رہنمائی کر رہی تھی۔ میں نے اس جانور کے انداز میں پستیوں میں چھلانگ نہیں لگائی تھی، بلکہ پتھروں سے بچتا احتیاط سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ بھی نیچے کی سمت بھاگ رہا تھا، اور اس کی رفتار مجھ سے تیز تھی۔ اسے زندگی کا خوف تھا، جبکہ میں اس کا سا جذبہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں اسے نہ پا سکا، اور وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اپنی ناکامی پر مجھے بڑی جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے پھر بلندیوں کا رخ نہیں کیا، بلکہ نیچے اترتا رہا، یہاں تک کہ روشنی چھپ گئی اور تاریکی مسلط ہو گئی۔ تاریکی جو ہیبت ناک ہوتی تھی، جس سے خوف محسوس ہوتا تھا، اور یہ خوف اس وقت تک جاری رہتا تھا جب تک نیند نہ آ جائے۔ سونے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش ابتدا سے رہی ہے، چنانچہ میں نے ایک چٹان کا سایہ پسند کیا اور اس کے نیچے لیٹ گیا۔ اس وقت کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیٹنے کے بعد صرف سونا ہوتا تھا، اور نیند بھی فوراً آ جاتی تھی۔ میں سو گیا، اور جب سورج کی لطیف روشنی پھیل گئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں چٹان کے نیچے سے نکل آیا۔ درد کی ابتدا ہو گئی تھی، ہلکا ہلکا سا احساس شروع ہو گیا تھا، اور میں اس درد سے خوفزدہ تھا۔ ہاں، درد دوسرے تمام احساسات پر حاوی تھا۔ سب سے پہلے اس کا مداوع ضروری تھا۔
چنانچہ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ مجھے شکار کی تلاش تھی۔ ہر وہ شے جو متحرک ہو میرے لیے دلکش تھی۔ میں نے پتھروں کو بھی چبانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس درد کا مداوع نہیں کر سکتے تھے۔ میں شکار کی تلاش میں نیچے اترنے لگا، اور بہت دور پستیوں میں کبھی کبھی کوئی متحرک شے نظر آ جاتی تھی۔ میں اس وقت سے قبل کوئی متحرک شے پکڑ لینا چاہتا تھا جب درد شدید ہو، اور اسی خوف سے میں کافی نیچے اتر آیا۔ اب پستیوں کی انتہائی حدود آ گئی تھیں۔ اس کے بعد اونچے اونچے کوہان تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے، اور ان کوہانوں کے درمیان سبزہ جھانک رہا تھا۔ دفتن میں ٹھٹک گیا۔ ایک بڑے پتھر کی آڑ میں نے کوئی متحرک شے دیکھی تھی۔ عجیب سی ساخت کی شے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف کھسک رہی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ میں اس پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس پر کامیاب چھلانگ لگانے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، اور پھر بے آواز اس اونچی چٹان پر پہنچ گیا جہاں سے میں اس پر کود سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے جسم کو تولا اور اس پر کود پڑا۔ قوی ہیکل جسم اس شے پر جا پڑا، اور اس کے منہ سے ایک سریلی چیخ نکلی۔ میں اس پر حاوی ہو گیا، اور میں نے اطمینان سے اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ لیکن پھر مجھے ایک انوکھا احساس ہوا۔ وہ شے تو بڑی لطیف تھی، اس کا گوشت تو بہت نرم تھا۔ ان دوسرے جانوروں سے مختلف جنہیں میں نے اب تک شکار کیا تھا، اور میں خوب غور سے اسے دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں حیرت امنڈ آئی۔ یہ جانور تو میری طرح تھا، ہاں بالکل میری طرح، صرف معمولی سا فرق تھا۔ اس کے سر کے بال لمبے تھے۔ اس کے سینے پر دو چھوٹے چھوٹے سخت کوہان ابھرے ہوئے تھے۔ درد کی جگہ سے کچھ نیچے کی ساخت بھی مجھ سے تھوڑی مختلف تھی، بس اس کے علاوہ اور کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اپنے جیسے ایک جاندار کو دیکھ کر مجھے حیرت بھی تھی، اور میں کچھ خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔ گو درد کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن میں اس متحرک شے سے اپنا درد دور نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دل اسے کھانے کو نہیں چاہا، حالانکہ وہ پوری طرح میری گرفت میں تھی۔ دفتن اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اور اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے میرے جسم پر کئی خراشیں بنا دیں۔ وہ غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے اظہار خیر سگالی کے طور پر اسے چھوڑ دیا۔ اس نے ایک زقند بھری اور مجھ سے دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں غصہ، مایوسی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ میں بھی خاموش اس انوکھے اور دلکش جانور کو دیکھتا رہا۔ میرا دل اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے منہ سے بے معنی آواز نکالی اور اس کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بھی خود سپردگی کے انداز میں کھڑی رہی، اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تب اس کے ہونٹ پھیلے اور وہ دلکش انداز میں مسکرا دی۔ ہنسی اظہاری خوشی کا قدرتی طریقہ ہے۔ میں بھی ہنس دیا، گویا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نہ اس نے میرے اوپر حملہ کیا، نہ میں نے اس کے اوپر۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس کے ہاتھ کی لہریں میرے جسم میں منتقل ہو رہی تھیں۔ یہ دنیا کی پہلی زبان تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی درد کا شکار ہے۔ ایک جگہ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، اور میں بھی رک گیا۔ ہم نے خود سے تھوڑی دور ایک سبزے زار میں ایک سفید رنگ کے جانور کو کچھ تلاش کرتے دیکھ لیا تھا۔ میں آہستہ سے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس نے مجھے دبوچ لیا۔ وہ مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور پھر اس نے جھک کر ایک پتھر اٹھایا، ایک نوکیدار پتھر، اور اسے ہاتھ میں تولنے لگی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پتھر بلند کیا اور پھر آگے بڑھنے لگی، اور پھر اس نے اس جانور کے سر کا نشانہ لے کر پتھر اس پر کھینچ مارا۔ پتھر سیدھا اس جانور کے سر پر لگا تھا، اور دوسرے لمحے وہ جانور الٹا ہو گیا۔ تب اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور چیختی ہوئی اس جانور کی طرف دوڑی۔ جانور کا سر لہو لہان تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔
اس نے جانور کو پکڑ لیا اور مسرت سے اچھلنے کودنے لگی، لیکن میں اس پتھر کو اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ شکار کرنے کا یہ طریقہ میرے نزدیک بہت بہتر تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ پتھر کے اس ٹکڑے نے کیسا کام کیا ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ ذہین تھی کہ اس نے شکار کرنے کا اتنا آسان طریقہ دریافت کر لیا تھا۔ پتھر کو الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے کے بعد میں نے اسے نیچے ڈال دیا۔ اس دوران وہ جانور کا تیا پانچا کر چکی تھی۔ اس نے بے پناہ قوت سے کام لیتے ہوئے جانور کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تھے اور وہ ساخت ہو گیا تھا۔ تب میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہم دونوں نے اس کے بال علیحدہ کر دیے اور پھر اس کے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت کھانے لگے۔ اس کے گلابی ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا اور چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم دونوں نے سیر ہو کر گوشت کھایا اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئے۔ وہ دلکش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک بات محسوس کی تھی، وہ یہ کہ جس طرح وہ میرے لیے اجنبی تھی، کیونکہ میں نے اپنے جیسے کسی جانور کو نہ اس طرح کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کا تصور کیا تھا، اس طرح میں اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت جلد مانوس ہو گئی تھی، لیکن میں ابھی تک حیران تھا۔ میں بار بار اس کے جسم کو دیکھ رہا تھا، اس کا اپنے جسم سے موازنہ کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ ہم لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھے آرام کرتے رہے۔ جانور کو ہڑپ کرنے کے بعد ہمیں اس درد سے نجات مل گئی تھی، لیکن مجھے احساس تھا کہ یہ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس سے دوچار رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں آئندہ کے لیے سوچ رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اور چمکدار گیند ہمارے سروں پر تھی۔ تب وہ اٹھی، اس نے حسب معمول میرا ہاتھ پکڑا اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ اس کا سڈول جسم گو میری طرح طاقتور اور سخت نہیں تھا، لیکن وہ میرے جسم سے زیادہ حسین اور دلکش تھا، اور اسے دیکھ کر میرے حواس پر ایک نشہ سا طاری ہو رہا تھا۔ ہم اس وقت کسی کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتے تھے، البتہ محسوسات سے الگ نہ تھے۔ سورج کی چمک ماند پڑ گئی۔ ہم پہاڑوں پر چڑھتے گئے، پھر وہ رک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر درد کی جگہ رکھ لیا۔ میں اس کی اس حرکت کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرا کھردورا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور میں اس حرکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب اس نے زمین پر پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا کر میرے سامنے کر دیا اور ہنس پڑی۔ اس کی دلکش ہنسی کی کھنک آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ میں بھی ہنس دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیا اور پھر ہم دونوں قہقہے لگانے لگے۔ پھر میں نے بھی ایک پتھر ہاتھ میں اٹھا لیا اور ہم دونوں شکار کی تلاش میں چل پڑے۔ اس طرح بھوک کے اظہار کے لیے ہم نے ایک اشارہ ایجاد کر لیا۔ ابھری ہوئی چٹانوں کے درمیان ہم دوڑتے رہتے اور شکار تلاش کرتے رہے۔ پھر ہمیں شکار نظر آ گیا۔ بہت بڑا شکار تھا، لمبی سی گردن کا بدحیت جانور جس کے سامنے کے حصے پر نوکدار سینگ ابھرے ہوئے تھے۔ وہ رک گئی۔ شاید جانور کی جسامت سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن میں اس سے خوفزدہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ پر سخت کر دی اور میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر اس کے انداز میں تولا، لیکن اس نے مجھے پتھر مارنے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے مجھے کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے وہاں سے نکال لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے حیران سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تعجب تھا کہ وہ شکار کو دیکھ کر کیوں فرار ہو رہی ہے، لیکن وہ شاید اس خوفناک جانور سے واقف تھی۔ البتہ اسے میری قوت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ لیا اور وہ میری شکل دیکھنے لگی، اور پھر قدر تذبذب کے بعد وہ بھی جانور کے شکار کے لیے تیار ہو گئی۔ جانور گردن جھکائے اپنے نوکیلے سینگ زمین پر ادھیڑ رہا تھا۔ میں نے پتھر تولا اور پھر پوری قوت سے اس پر کھینچ مارا۔ میں اس کے سر کا نشانہ نہیں لے سکا تھا، اس لیے پتھر جانور کے بازو پر پڑا اور وہ درد سے چیخ پڑا۔ اسی وقت اس نے بھی پتھر جانور پر دے مارا۔ یہ پتھر جانور کے سر پر لگا، لیکن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔